آپ نے پھر فرمایا زینب اپنے ایک اور مردے کا بھی افسوس کرو۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا؟ آپ نے فرمایا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس نے کہا ہے ہائے افسوس۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورت کو اپنے خامد کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب میں نے زینب کو اس کے ماموں کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے اسے اس کے بھائی کے شہید ہونے کی خبر دی اس نے پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا۔ لیکن جب میں نے اس کے خامد کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے ایک آہ بھر کر کہا کہ ہائے افسوس، اور وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی اور گھبرا گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو ایسے وقت میں اپنے عزیز ترین رشتہ داروں اور خونی رشتہ دار بھول جاتے ہیں لیکن اسے محبت کرنے والا خامد یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب سے پوچھا تم نے اپنے خامد کی وفات کی خبر سن کر ہائے افسوس کیوں کہا تھا؟ زینب نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس کے بیٹے یاد آ گئے تھے کہ ان کی کون رکھوالی کرے گا۔ یہاں خامد کی محبت اپنی جگہ، ایک محبت کرنے والا خامد ہو تو بیوی یاد رکھتی ہے، لیکن اس کے بچوں کی فکر تھی، اس کا اظہار کیا انہوں نے۔ اور اس میں آج کل کے مردوں کے لیے بھی سبق ہے اور عورتوں کے لیے بھی کہ محبت کرنے والے خامد بنیں اور بچوں کی فکر کرنے والی مائیں بنیں عورتیں۔ اور محبت کرنے والے خامدوں کا بننے کے لیے بیوی اور بچوں کے حق ادا کرنے بھی ضروری ہیں، جس کی آج کل بڑی شکایتیں ملتی ہیں کہ حق ادا نہیں ہو رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا زینب کو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کی تمہارے خامد سے بہتر خبر گیری کرنے والا کوئی شخص پیدا کر دے، یعنی بچوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی بہتر شخص پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت طلحہ کے ساتھ ہوئی اور ان کے ہاں محمد بن طلحہ پیدا ہوئے، مگر وہ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت طلحہ اپنے بیٹے محمد کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت نہیں کرتے تھے جتنی کہ زینب کے پہلے بچوں کے ساتھ، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی کے بچوں کو اتنی محبت سے پالنے والا طلحہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔